بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کئی برس قبل کا واقعہ ہے، غالباً 30 برس گزر چکے ہیں، لیکن ذہنوں پر آج بھی تازہ ہے۔ لمحہ بھر کو مومانی رابعہ کی صورت نظروں سے محو نہیں ہوتی۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، میری فرشتہ صفت ہسمکھ مومانی بے گناہ سی ماری گئی۔ وہ میری خالہ کے رشتے کے بدلے میں آئی تھیں۔ خالہ اور مومانی کا رشتہ ادلے بدلے کا تھا۔ خالہ گاؤں بیائی گئی تو مومانی ہینگو آ گئیں، جہاں ہم رہا کرتے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگیں۔ جس وقت اس کی شادی ہوئی وہ بہت کم عمر تھی، بامشکل 12 سال کی، لیکن اپنوں میں شادی ہوئی تھی، اس لیے ان کے والدین بے فکر اور خود رابعہ مطمئن تھیں۔ نانی ان کی خالہ تھیں جو ان کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ہمارے نانا غریب تھے، لیکن ان کے محلے میں بہت توقیر تھی۔ بہت بھی اچھے اخلاق کی آ گئی صورت خدا نے ایسی دی کہ محلے کی عورتیں ان کو دیکھنے آتی تھیں۔ لمبا قد، بڑی بڑی آنکھیں، جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کے شوہر یعنی میرے ماموں بھی ان کو خوبصورت اور شریف ملے تھے، ان کو بہت چاہتے تھے۔ جب شادی ہو رہی تھی اس وقت رابعہ کے والد کے چچا زاد بھائیوں نے بہت مخالفت کی تھی، لیکن باپ نے کسی کی ایک نہ سنی اور بیٹی کو ہمارے ماموں کے ساتھ بیاہ دیا۔ وقت ہنسی خوشی گزرتا رہا، یہاں تک کہ ان کی شادی کو 10 سال بیت گئے، مگر وہ اولاد کی خوشی سے محروم تھے۔ بہت دعائیں دوا کر لیں، بالآخر صبر کر لیا۔ ماموں نے دوسری شادی کا، مگر کبھی نہ سوچا کہ ان کو رابعہ جیسی شریک حیات مل ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتی تھیں، ہم کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھیں، اور ہم بھی ان کو ماں کی طرح چاہتے تھے۔ ان کو کبھی بچوں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن وقت نے ان سے وفا نہ کی، جبکہ امی، نانا، نانی، ماموں سب ہی رابعہ کے گن گاتے تھے اور ان سے با وفا تھے۔ ایک دفعہ جب عید قریب تھی، مومانی رابعہ کا بھائی ان کو لینے آیا۔ وہ جانے لگیں تو ہم سے خوب محبت سے گلے ملیں، جاتے ہوئے ہمارے لیے اداس تھیں اور ہم بھی ان کے لیے اداس تھے۔ اگر پتہ ہوتا کہ ہم پر ایسا وقت آئے گا، ہماری مومانی روٹھ کر چلی جائیں گی، تو کبھی جانے نہ دیتے۔ عید کا دوسرا دن تھا۔ وہ میکے میں اپنے ماں باپ کے گھر تھیں کہ ان کے چچا زاد بھائیوں کا چشمے پر کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ شخص چشمے سے پانی پی رہا تھا، اس آدمی سے ان لوگوں کی شاید دشمنی تھی، بہرحال وہ موقع پر ہی مر گیا۔ تو جھگڑنے والے مومانی کے رشتہ دار بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اب تو ہم کو کوئی حل نکالنا ہوگا، ورنہ پھانسی چڑھ جائیں گے۔ صرف غیرت کے نام پر ہی قتل ہی پھانسی سے بچا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک شیطانی دماغ کا آدمی تھا۔ اس نے مشورہ دیا کیوں نہ ہم رابعہ کو اس مقتول کے ساتھ بدنام کر دیں کہ اس کے ساتھ برے کرتوتوں میں دیکھا تو مار دیا، جبکہ رابعہ والدین کے گھر بھاگ کر چھپ گئی تھی۔ ہم میں سے کچھ گواہ بن گئے۔ یہ لوگ جلدی جلدی رابعہ کے والدین کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہ منہ دھو رہی تھی جب اس نے ان لوگوں کو اتنے خطرناک تیور میں گھر کے اندر آتے دیکھا۔ پریشان ہو گئی۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے، تب ہی کہا کہ کیا بات ہے، تم لوگ کیوں ایسے گھر میں بھی آئے ہو؟ آواز بھی نہیں لگائی۔ گھر کے اندر اس طرح آنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ مومانی نلکے پر تھیں۔ جب یہ لوگ نامناسب طریقے سے آنگن میں آئے تو رابعہ مومانی نے دوڑ کر اپنا دوپٹہ جو چارپائی پر رکھا تھا اٹھا لیا اور سر ڈھانپتے ہوئے بولی، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ کیوں؟ ان کے ہاتھ میں بندوقیں بھی تھیں۔ انہوں نے پھر کر کہا، ہم تم کو قتل کرنے آئے ہیں۔ یہ تم ہی تھی نا وہاں چشمے پر؟ کیا وہاں پانی کم تھا جو یہاں نلکے پر منہ دھو رہی ہو؟ میں منہ نہیں دھو رہی، بلکہ نماز کے لیے وضو کر رہی ہوں۔ کیسی بات کرتے ہو؟ اور تم مجھے کیوں مارنے آئے ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ گھر میں رابعہ کے بوڑھے والدین تھے۔ آواز سن کر وہ حجرے میں بہر آ گئے اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دیکھ کر دہل گئے۔ بھائیو، یہاں تمہارا کون دشمن آ چھپا ہے؟
جس کے پیچھے تم لوگ ہتھیار لے کر آ گئے ہو، ہمارا نہیں تمہارا دشمن، تمہاری عزت اور ہمارے قبیلے کی حرمت کا دشمن، اور وہ یہ ہے تمہاری بیٹی رابعہ۔ ارے نہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ رابعہ کے باپ کی بزرگی نے سمجھ لیا کہ یہ کچھ الٹا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان کے منت سماجت کی کہ میری پاک پاس بیٹی کا قصور بتاؤ۔ اس کی شادی تو میں نے 12 برس کی عمر میں کر دی تھی۔ تب سے اس نے میکے اور سسرال کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں دیکھا اور نہ ہی گھر سے اکیلے باہر قدم نکالا۔ خدا سے ڈرو اور اس پر بہتان مت لگاؤ۔ مگر وہ پتھر دل کہنے لگا، ہم نے تمہاری بیٹی کو فلاں آدمی کے ساتھ پکڑا ہے۔ یہ بات سنتے ہی بیچاری رابعہ چکرا گئی، کہنے لگی جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ رابعہ کے والد کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وحشی جان لینے پر اترے ہوئے ہیں اور گھر میں کوئی جوان بازو ان کو تھامنے والا بھی نہیں ہے۔ تب ہی بوڑھا آدمی ناتوانی کے باوجود جرگہ والوں کی طرف بھاگا۔ ابھی جرگہ بیٹھنے ہی والا تھا کہ وہ ظالم کمرے کی طرف گئے جہاں مومانی نے خود کو بچانے کی خاطر پناہ لی تھی، اور کمرے کا اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ یہ تعداد میں 4 تھے۔ انہوں نے پہلے بندوقوں کے بٹ مار کر کھڑکی توڑ دی، پھر دروازے کی زنجیر پر فائر کیے اور پھر کمرے میں گھس گئے۔ مومانی دہائی دیتی رہ گئیں۔ انہوں نے رحم نہ کیا، اندھا دھند فائرنگ کرنے لگے۔ وہ نازک سی ناتواں عورت سانس بھی نہ لے سکی اور دم توڑ گئی۔ جب رابعہ کے والدین اور بہنیں حجرے کے اندر گئیں، وہ خون میں لت پت پڑی تھیں۔ ماں نے بیٹی کو خون میں ڈوبتا پایا تو نیم پاگل ہو گئی، اور باپ نے تو دل پکڑا اور فرش پر ایسا گرا کہ پھر اٹھ نہ سکا۔ اب بہنیں بین کر رہی تھیں اور محلے کی عورتوں سے گھر بھر گیا تھا۔ جب ہم کو پتہ چلا کہ ہماری پیاری مومانی کا میکے میں یہ انجام ہوا تو ہم لوگوں کو یقین نہ آیا۔ وہ تو پاکیزہ اور نیک اتوار تھیں، 5 وقت نماز پڑھتی تھیں، ہر وقت وضو رہتی تھیں۔ جب ان کو مارا گیا اس وقت بھی نماز کے لیے وضو ہی کر رہی تھیں کہ وہ ظالم بندوقیں تانے سر پر پہنچے تھے۔ ماموں پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ وہ مرد ہو کر دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ نانا اور نانی ایسے گرے جیسے کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی ہو، اور ہم ان کی نند کے بچے یوں تڑپ رہے تھے جیسے کہ وہ ہماری سگی ماں تھی۔ ایسی مثالی پیار اس عورت نے دیا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تاہم یہاں یہ پہلا واقعہ نہ تھا، ایسا تو ہمارے دیہاتوں میں ہوتا رہتا تھا، جب جاہل اور ظالم لوگ اپنے دشمن کو مار کر اپنی ہی کسی رشتہ دار عورت کو قتل کر کے اس کے پاس جا کر لاش کو پھینک دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ ان دونوں کو ہم نے باہم ناجائز رابطوں کو رکھنے کے سبب غیرت میں مار دیا ہے۔ ان کو بات چیت کرتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ زیادہ تر یہ مارنے والے قریبی رشتہ دار، مثلاً والد، بھائی، چچا، ماموں ہوتے تھے۔ یوں بے گناہ عورتوں کو مار ڈالتے اور خود پھانسی کی سزا سے بچ جاتے تھے۔ غیرت میں اشتعال سے قتل سرزد ہونے پر پھانسی کی سزا نہیں ہوا کرتی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اب حالات بدل رہے ہیں۔ عورت پر آخر یہ ظلم کب تک؟ کچھ قانون بھی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترمیم چاہتے ہیں، اور اب ایسا کوئی بل پاس ہوگا۔ سنا ہے کہ غیرت کے نام پر قاتل کو ملے گی سزا، یہ اور معافی نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ ہے، ایسے اور بھی بہت واقعے دیہاتوں میں ہوتے رہے ہیں۔ عورت کا قصور ہو کہ نہ ہو، ان قاتلوں کو تو قانون کی آڑ میں جان بخشی درکار ہو جاتی تھی۔ بہرحال کافی عرصے ہمارے ماموں اور ہمارا ماما سب گھرانے افسردہ رہا۔ بالآخر نانا جان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے بیٹے کی شادی کر کے دوبارہ ان کا گھر بسا دیں گے، تاکہ افسردگی دل سے ہٹے اور نئی زندگی کی کوئی نوید ملے۔
میرے 2 ماموں تھے۔ بڑے ماموں کی شادی رشتہ داروں میں ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ہمراہ ہینگو کے قریب ایک دوسری بستی میں قیام پذیر تھے۔ نانا نے بڑے ماموں کو بلایا کہ تم ہی کچھ سبیل کرو اور نیاز محمد خان کی دوبارہ شادی کروا لو۔ ان دونوں ہمارے علاقے میں رشتہ بغیر بدلے کے نہیں ملتا تھا۔ چھوٹے ماموں کی عمر خاصی تھی اور بدلے کا رشتہ نانا کے گھر موجود نہ تھا۔ ان کی دونوں لڑکیاں بیاہی جا چکی تھیں۔ میں کم عمر تھی۔ مجھ سے بڑی بہن کا رشتہ بھی میرے بڑے بھائی کے بدلے طے ہو چکا تھا اور ماموں کے لیے لڑکی خرید کر لانے کی نانا میں سکت نہ تھی۔ بڑے ماموں نے کافی سوچا، آخر کار یہ حل نکالا کہ وہ اپنی 16 سال کی بیٹی کا رشتہ کسی خاندان میں دے کر اس کے بدلے اپنے بھائی کا رشتہ لے لیں۔ میری یہ ماموں زاد زرینہ بہت خوبصورت تھی۔ جو اسے دیکھتا رشتہ لینے کی آرزو کرتا۔ اس کے حسن کی وجہ سے کسی بہت اچھے اور خوشحال گھرانے میں رشتہ مل سکتا تھا، لیکن اب اس کو قربان ہونا تھا تاکہ چھوٹے ماموں کا گھر آباد ہو سکے۔ جس روز زرینہ دلہن بنی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چاند سے مکھڑے پر زیور اس قدر سج رہا تھا جیسے کہ آسمان کی حور ہو، لیکن وہ خوش نہ تھی۔ چہرہ اترا ہوا اور آنکھیں نیر بہا رہی تھیں۔ پہلے اس کی شادی میرے دوسرے نمبر کے بھائی سے کرنے کا خیال تھا، لیکن پھر چھوٹے ماموں کا گھر بسانے کی خاطر اماں اور بڑے ماموں کی آپس میں صلح ہو گئی۔ بڑے ماموں نے میری والدہ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی تیسری بیٹی، جو ابھی بہت چھوٹی ہے، صرف 6 سال کی تھی، میرے بھائی کو دے دیں گے تاکہ والدہ زرینہ کا رشتہ چھوڑ دیں اپنے اجڑے ہوئے بھائی کا گھر بسانے کی خاطر۔ بہن تھی تو وہ مان گئی۔ چھوٹے بھائی سے تو بہت پیار تھا، پھر ان کی بیوی قتل ہو گئی تھی، وہ بہت دکھی بھی تھا۔ امی نے ہاں کر دی۔ یوں زرینہ کا رشتہ ایسے شخص کو دے دیا گیا جس نے اپنی پہلی بیوی کی بیٹی کا ہاتھ میرے چھوٹے ماموں کے ہاتھ میں دینا قبول کر لیا۔ جس شخص نے ماموں کو رشتہ دے کر خود ان کی بیٹی سے شادی کی، اس کا نام قادر داد خان تھا۔ وہ بھیڑیوں کا بڑا بیوپاری تھا، لیکن اس کی عمر 65 برس تھی۔ 2 بیویاں وفات پا چکی تھیں اور اب تیسری بیوی زرینہ بنی تھی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔